بسم اللہ الرحمن الرحیم بشم ادونائی حشم اسرائیل بنی اسرائیل کے بادشاہ کو بنی اسرائیل کے خدا کو ہی برکت اور جلال ملے ہر چیز کے اندر۔ ابھی میں سب سے پہلے جو ہے جولیس بھائی نے جو موزیس جولیس بھائی نے جو ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے، میں بھی اس کا تھوڑا سا ایک سانچہ آپ کو دوں گا کہ کرسچنز جو ہے نا بہت ہی ماہر ہیں بائبل کو لفظوں کو ادھر سے لے کے ادھر جوڑنے کے لیے، غلط تشریح کرنے کے لیے، غلط ترجمہ یا اس کی شبیہت نکالنے کے لیے۔ یہ کرسچنز اس میں ماہر ہیں اور شروع سے ماہر ہیں، اور ایک بھی ایسا ڈبیٹ نہیں ہے ہسٹری کے اندر۔ ابھی میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ یہودیوں کے ساتھ جب بھی مسیحیت کا ڈبیٹ ہوا، مناظرہ ہوا، انہوں نے آج تک ایک بھی ڈبیٹ نہیں جیتا ہے، اور جیتیں گے بھی نہیں کبھی بھی۔ اس لیے کیونکہ یہ جو شبیہت نکالتے ہیں بائبل سے، تو تشبیہ نکالتے ہیں، وہ غلط نکالتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو دوسری طرف جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ابراہیم کی قربانی لی، ابراہیم کے بیٹے کی قربانی لی، اس کو جوڑنے کی کوشش کی مسیح سے۔ دیکھیں اس کی کوئی بھی فٹنگ نہیں آتی ہے۔ بالفرض قربانی کو آپ لے لیں ابراہیم کی، وہ اپنے بیٹے کو لے کے چل کے گئے 3 دن کے سفر میں، تو کیا مسیح کہیں چل کے گئے 3 دن کے سفر میں؟ نہیں چل کے گئے۔ تو یہ کہتے ہیں جی کراس کے اوپر وہ چڑھے، سلیب کے اوپر چڑھے، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو سلیب کے اوپر نہیں رکھا تھا، اس کو اس نے ایک مذبح بنا کے رکھا تھا، مذبے کے اوپر۔ کیا مسیح جو تھا مذبے کے اوپر چڑھا تھا؟ جواب ہے نہیں، مذبے کے اوپر چڑھے۔ کیا ان کو جلانے لگے تھے؟ ان کو حلال کر کے، ان کا گلا کاٹ کے، تو کیا ان کو جلانے لگے تھے جیسے کہ ابراہیم کرنے والے تھے، ہاتھ میں چھری لے کے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو کہاں سے اس کی تشبیہ ملتی ہے میرے بھائی؟ اس طرح کی جو ہے نا، اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا، یہ صرف کرسچینٹی کے لوگ کر سکتے ہیں، اور غلط ملت جوڑنے کی کوشش، ہماری بائبل کو لے کے، ہمارے لفظوں کو لے کے، ان کو الٹا سیدھا ٹرانسلیٹ کر کے اور غلط طرح پیش کرنا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے غلط طرح پیش کیا تو ٹھیک ہو گیا۔ ابھی میں آپ کو انکنسسٹنسی دکھاتا ہوں۔ انکنسسٹنسی سے مراد کہ ایک بھی چیز فٹنگ نہیں آتی ہے۔ نمبر 1 کہ ابراہیم کا جو بیٹا تھا، نمبر 1 وہ اونلی سن نہیں تھا۔ یہ آپ سے سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ ابراہیم کے 8 بیٹے تھے، اور جو اسحاق تھا وہ 8واں بیٹا تھا۔ پہلے تو جا کے آپ اپنی ہسٹری کو، تاریخ کو ٹھیک کرو نا، پہلے یہ پتا کر لو کہ ابراہیم کے بیٹے کتنے تھے۔ 8واں بیٹا ہو گیا، تو کیا مسیح 8واں بیٹا تھا اپنے خاندان میں؟ 8واں بیٹا نہیں تھا۔ اب جہاں پہ آپ انگلش کا لفظ لیتے ہو یونیک، وہاں پہ جو لفظ آتا ہے اس کی عبرانی سے مطلب نکلتا ہے بیلاوڈ، پیارا بیٹا۔ تو جس کو بعض اوقات انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اونلی سن، تو اونلی سن تو وہ تھا نہیں، کیونکہ اونلی سن کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ایک بیٹا، اور ایک بیٹا تو وہ تھا نہیں، وہاں پہ اور بھی 7 بیٹے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہو گیا بات۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو تشبیہ کو لیتے ہیں کہ نہیں یہ مسیح کے اوپر ہی فٹ ہوتی ہے، چلو جی کر لو فٹ، آپ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو مسیح جو ہے اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس نے جو ہے اس بنی اسرائیل کو ورگلایا ہے، یہ بنی اسرائیل کو ورگلا کے اس نے جادوگری کی ہے۔ اس کے اوپر جادوگری کے الزام تھے۔ اس کے اوپر جو الزام یہ تھا کہ اس نے یاوہ پاک خدا کے اوپر اس نے بلیسفیمی کی، اس کے نام کے اوپر، خدا کے نام پر اس نے مثلا کہ زناکاری کہہ لیتے ہیں، کیونکہ ہم زناکاری کا الفاظ یوز کرتے ہیں۔ اگر اس نے زناکاری کی ہے تو اس نے اس کے الفاظ کو غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو ورگلایا ہے۔ تو ہماری تالمود بھی لکھتی ہے کہ یشوع کو ہینگ کیا جائے گا، لٹکایا جائے گا اس کے جادوگری کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری تاریخ بتا رہی ہے۔ تو ابھی ابراہیم کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیا ابراہیم کے بیٹے کو جادوگری کے لیے لے کے جایا گیا تھا؟ کیا بلیسفیمی شرک کے لیے لے کے جایا گیا تھا؟ شرک ہوتی ہے کہ کسی نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو اس کے اوپر ایک یہ بھی الزام لگا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا بولا ہے۔ اس نے کہا میں خدا ہوں۔ اس نے یہی کہا تھا نا، آپ کے ویڈیو میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں خدا کے رائٹ ہینڈ، یعنی کہ یہ محاورت نہیں یوز ہوتا ہے تشبیہ میں۔ رائٹ ہینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہے، میرے پاس حکومت ہے۔ جب اس نے متی کی 26ویں باب میں یہ کہا، 62، 63، 64 آیات میں کہ میں جو خدا کے رائٹ ہینڈ پہ ہوں گا، میں نیچے آؤں گا آسمانوں بادلوں پہ اور تم سب دیکھو گے، یعنی کہ یہ تھی ایک تشبیہ کہ مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر الزام آیا شرک کا۔ تو ابھی کیا ابراہیم کے بیٹے کے اوپر شرک کا الزام آیا تھا؟ کیا اس نے بھی یہی کہا تھا اپنے باپ سے یا اپنے چچا سے یا اپنے کسی اور بندے سے کہ بھئی میں جو ہوں، میں خدا کی شکل میں آیا ہوں نیچے یا آ رہا ہوں، اور میں جو ہوں خدا کے
ججمنٹ میں کروں گا، آپ کے یہاں عدالت کروں گا آپ سب کی. کیا اس نے بولا اس طرح اسحاق نے؟ نہیں بولا. کیا اسحاق کا جو مذبح بنایا گیا تھا مسیح کا بھی مذبح بنایا گیا تھا؟ کیا اس کو مذبح کے اوپر لٹایا گیا تھا؟ کیا اس کا باپ آیا تھا نیچے چھری لے کے ہاتھ میں پکڑ کے اس کا گلا کاٹنے کے لیے اور خدا نے اوپر سے بولا نہ کاٹ؟ کیا یہ ہوا اس کے ساتھ؟ نہیں ہوا. تو آپ کہاں سے اس کی تشبیہ جوڑ رہے ہیں جب وہ اس کو لے کے بھی نہیں گیا اس طریقے سے؟ 3 دن اس کو لے کے جانے میں لگے. اس کے بعد ابراہیم کا پہلے ہی ایمان تھا، وہ 3 دن کے بعد نہیں اٹھا تھا، جو غلط آپ ویڈیو میں بتا رہے ہیں، غلط آپ سن رہے ہیں اور غلط آپ پیش کر رہے ہیں. 3 دن کے بعد نہیں، اسی دن ہی وہ بچ گیا تھا، اسی دن وہ اٹھ گیا تھا. اور جب ابراہیم اس کو لے کے جا رہا تھا، جا کے دوبارہ پڑھیں کہ پیدائشی کتاب میں لکھا کیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میرا بیٹا آ جائے گا، زندہ رہے گا، مرے گا نہیں. یعنی حضرت ابراہیم کی بلیف یہ تھی کہ میں اگر اپنے بیٹے کو خدا کو قربان کرنے جا رہا ہوں تو وہ میرے بیٹے کو مارے گا نہیں، وہ اسی دن ہی زندہ ہو جائے گا. پھر یہ تھی ابراہیم کی بلیف. ابراہیم کی بلیف یہ نہیں تھی حضرت ابراہیم کی کہ وہ 3 دن مرے رہے گا، دفنایا جائے گا، پھر 3 دن کے بعد اٹھے گا. یہ بلیف بالکل نہیں تھی ان کی. لہذا آپ نے غلط ملت، وہی میری بات آ گئی، ممبو جمبو. آپ کرتے ہیں ممبو جمبو ڈانس، اور ممبو جمبو ڈانس تو میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کسی حساب سے بھی آپ لوگوں کا. اور پھر آپ کرتے ہیں مجھے چیلنج، جا کے چیلنج کرتے ہیں جی ہم نے بھائی سائمن الطاف کو ہمارے ساتھ ڈبیٹ کرے. تو ڈبیٹ تمہارے ساتھ میں کیا کروں جب تم بائبل کی تشریح ہی غلط لیتے ہو، ایک غلط تشبیہ جوڑتے ہو، اس کے بعد جوڑ کے کہتے ہو جی کہ ہمارے ساتھ ڈبیٹ کرو. تو ڈبیٹ کیا جاتا ہے کسی ایسے بندے کے ساتھ جو پہلے جا کے صحیح جو آیاتیں ہیں وہ تو لے کے آئے، اور لے کے آئے تو پھر آ کے پبلکلی پھر بولے ٹھیک ہے جی میرے پاس ابھی مواد ہے، میرے پاس پروف ثبوت ہیں کہ نہیں جی آپ کی جو رائے ہے غلط ہے یا آپ کی تعلیم غلط ہے. میں اپنی تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میری تعلیم غلط ہے کہ صحیح ہے. میں پچھلے 6000 سال یا چلو آپ 4000 سال، چلو آپ 4 دن لگا، آپ 2000 سال لگا لو، پچھلے 2000 سال کی یہودیت کی تعلیم کے مطابق، شریعت کی تعلیم کے مطابق، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ابھی تک کوئی ایسا کرسچن ڈبیٹ نہیں ہوا یورپ کے اندر جہاں پہ آپ میں سے کوئی بھی ایک شخص جیتا ہو. ہر دفعہ مار پڑی ہے. اور رات رہبر توبیہ سنگر کو دیکھ لو، اب اس کو دیکھ لو کہ اس نے بھی جتنے ڈبیٹ، جتنے مناظرے کیے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس نے مناظرے کیے ہیں، اس نے بھی ایک مناظرہ نہیں ہارا ابھی تک. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مطلب کہ وہ مناظرے ان لوگوں سے کرتے ہیں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان سے کہ وہ ہر بس وہ کیا کہتے ہیں اسٹریٹ لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ وہ مناظرے نہیں ہوتے ہیں. وہ ان لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کی کسی حد تک تعلیم ہوتی ہے بائبل میں، ان کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رابع توبیہ سنگر کی ڈبیٹ کس کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوئے. ڈاکٹر ولیم لین کریگ پڑھا لکھا انسان ہے کافی، اس کے ساتھ ڈبیٹ ہوا، اس نے جب ڈبیٹ ہار دیا کہ ٹرینٹی کے تثلیث کے اوپر. پھر اس کا ڈبیٹ ہوا ریورنڈ سیموئل گرین کے ساتھ آسٹریلیا میں، وہ اس نے ڈبیٹ جو تھا ریورنڈ سیموئل نے ہار دیا. پھر اس کا ڈبیٹ ہوا ریورنڈ جان میکٹرمن کے ساتھ امریکہ میں، اس نے وہ ڈبیٹ ہار دیا، جوئش مسیح ہے کہ نہیں جیزس. اس کے بعد اس کا ڈبیٹ ہوا کریگ ایونز کے ساتھ، کریگ ایونز ہار گیا. اس کے بعد اس کا ڈبیٹ ہوا جیوز آف جیزس کا جو ہیڈ ہے، اس نے بھی ڈبیٹ ہار دیا. اس کے بعد اس کا ڈبیٹ ہوا مائیکل براؤن کے ساتھ. مائیکل براؤن یہودیت فیملی سے نکل کے آیا ہے اور کرسچین بن گیا ہے. آپ اس کو میسیانک بول لو، جو بھی آپ بولنا چاہتے ہو بول لو. اس کا بھی ڈبیٹ ہوا رہا توبیہ سنگر کے ساتھ کہ جیزس کیا جوئش مسیح ہے کہ نہیں. وہ بھی ڈبیٹ جو تھا نا وہ نہیں جیتا توبیہ سنگر سے. تو توبیہ سنگر نے بڑی ہی پیار سے، بڑی محبت سے یہ ایکسپلین کیا کہ ہماری شریعت کے اندر یا ہماری نبوت کے اندر کس طرح جو ہے نا ہماری پروفیسیز کو، نبوتیں کو غلط استعمال کیا گیا، ان کا غلط ایک ترجمہ لیا گیا، ان کی غلط تشبیہ بنائی گئی. تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہو یہ سارے ڈبیٹس، یہ انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں سب کے لیے. دیکھو جا کے ان سے کچھ سیکھو. اب پھر ادھر آ کے بات کرو کہ رہبر توبیہ سنگر بات کر رہا ہے ہیبرو بائبل کی ورسز نیو ٹیسٹمنٹ، آپ کے جو آپ نیا عہد نامہ کہتے ہیں اس کے مطابق. تو میں نے تو ابھی اس چیزوں کو چھیڑا ہی نہیں ہے، مجھے تو پتا ہے نا کہ پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا کیا ہوا کہ آپ غلط تشبیہ لے رہے ہو. ابھی نومی بھائی نے ادھر کہا کہ تشبیہ آپ کس طرح لیتے ہو، تو میں نومی بھائی ہم تشبیہ اس طرح لیتے ہیں کہ ہم نا اس کا
سر، منہ اور پاؤں جوڑتے ہیں کہ آیا جس کے شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ شخص ملتا جلتا بھی ہے، اس کی فٹنگ بھی آ رہی ہے کہ نہیں فٹنگ آ رہی. تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ تاریخ سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے کاموں سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے دوسری چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا خاندان سیم ہے، کام سیم ہے، فٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر ہم جا کے کنکلوژن پہ آ سکتے ہیں، پھر ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن ورنہ نہیں ہم کہہ سکتے. دیکھیں میں ابھی سمپل سی بات کرتا ہوں. آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کو لے لیں. آپ کرسچین لوگ جو ہیں استثناء کی 18ویں بات کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے مسیح کا ذکر ہے. ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کو لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے رسول پاک کا ذکر ہے. پہلے تو دونوں ڈیسائیڈ کر لو کہ کس کا ذکر ہے، رسول پاک کا ذکر ہے کہ مسیح کا. چلو اگر آپ اس کی تشبیہ لیتے ہو، یعنی کہ نیرو نہیں کانٹیکس، اگر آپ اس کا بڑا رکھتے ہو تو دونوں کے اوپر فٹنگ آ جاتی ہے، کیونکہ دونوں ہی جو تھے نبی کہلائے اور دونوں ہی بنی اسرائیل کے بھائی کہلاتے ہیں، دونوں ہی. یعنی کہ یہ تو ایک پارٹ ہو گیا نا تشبیہ کا. ابھی تشبیہ کا دوسرا پارٹ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ جو پیغمبر ہوگا یہ خدا سے منہ جوڑ کے بات کرے گا. خدا جو اس کو کہے گا وہی آگے لوگوں کو کہے گا. ابھی اگر ہم لے لیں اس بات کو اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، حدیثیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ منہ سے منہ جوڑ کے اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کی. فرشتہ آتا تھا نیچے وہی لے کے، وہ آ کے ان کو بتاتا تھا، پھر آگے وہ لوگوں کو بتاتے تھے. لہذا ادھر ہی آ کے وہ جو فٹنگ ہوتی ہے تشبیہ کی نہیں ہوتی. ابھی دوسری طرف آپ مسیح والی لے لو، تو مسیح نے کہا منہ کے منہ جوڑ کے خدا سے بات کی. وہ صرف وہ بائبل میں جو شخص گنا جاتا ہے وہ حضرت موسیٰ گنے جاتے ہیں. اس کے بعد چلو آپ دوسرے نبیوں کو لیتے ہیں کہ جس کو خدا نے وہی بھیجی یا انسپریشن کے ذریعے کام کیا یا ان کو آواز اپنی بھیجی. وہ آپ کو پتا ہے وہ نبی جو جتنے بائبل میں نبی بیان کیے گئے ہیں، ملاخی کو لے لیں آپ، حزقیل نبی کو لے لیں، عیسیٰ کو لے لیں، یرمیاہ کو لے لیں، وہ سب وہی نبی تھے جن کو خدا نے بات کی ڈائریکٹلی، یعنی فرشتے کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹ بات کی. ان کو خدا نے بتایا جو بھی بتانا تھا. کچھ کو خدا نے رویا میں بتایا، کچھ کو خدا نے جو ہے ڈریمز میں بتایا، خوابوں میں، اور کچھ کو خدا نے ڈائریکٹ آواز سے بتایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رویا سے بتایا یا خواب سے بتایا، پیغام تو خدا کا ہی تھا نا. آواز خدا کی یا تو رویا میں آئی یا خواب میں آئی، لیکن ان میں سے کسی کے پاس فرشتہ نہیں آیا. حزقیل کے پاس فرشتہ آیا ہو یا یسایہ کے پاس فرشتہ آیا ہو بتانے کے لیے، یہ بات نہیں ہوئی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی حد تک وہ فٹنگ ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کیونکہ نبی کا نام بھی نہیں لکھا ہوا وہاں پہ خاص طور پہ پیریڈ بھی نہیں لکھا ہوا، لہٰذا وہ تقریباً ہر نبی کے اوپر اس کی اپلیکیشن آتی ہے. یعنی یہی ہمارے جو استاد تھے بائبل کے، جو یہودی استاد تھے، انہوں نے یہی اس کی تشریح نکالی پرانے وقتوں میں کہ یہ جتنے نبی گزرے ہیں. اوبیسلی اس وقت اسلام نہیں تھا نا، ٹیکنیکلی اسلام تو 6 صدی میں آیا عیسوی میں. تو اس وقت میں بات کر رہا ہوں جب 2000 سال پہلے جب ہیکل تھا، اس وقت اس کی تشریح یہ نکالی گئی کہ یہ سارے نبی ہیں جو کہ خدا نے بھیجے ہیں. حزقیل جیسے نبی، اس کے بعد دوسرے جو نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تشبیہ وہاں پہ انہوں نے فٹنگ کر دی. ابھی آپ کہتے ہو کہ ابراہیم کا بیٹا، وہ تو میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ اس میں کتنی پرابلمز ہیں. ابراہیم کے بیٹے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرح کی پرابلم نکلتی ہے مسیح کے اوپر. چلو آپ کہتے ہو جی چلو جی ٹھیک ہے، ہم نے اس کو تشبیہ کے طور پہ مان لیا، لیکن فٹنگ نہیں ہوتی ہے. بے شک آپ مان لو. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ آپ فسح کی عید کی فٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو فسح کی عید کی فٹنگ بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ فسح کی عید کے اوپر برے کو کاٹا گیا تھا ایک خاندان کے لیے، اس کو پھر کھایا گیا تھا. تو آپ کہو گے کہ بھئی کیا برے کو کاٹا گیا؟ اگر آپ برا بناتے ہو مسیح کو، کیا اس کو کاٹا گیا؟ خود ہی آپ کہتے ہو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی، خود ہی کہتے ہو جی وہ مسیح جو ہے بن گیا ہمارا وہی بن گیا فسح کا برا. تو فسح آپ مناتے نہیں ہو، یعنی کہ فسح بھی نہیں آپ مناتے ہو ایسٹر، رومیوں کی آپ مناتے ہو عید. فسح تو آپ مناتے نہیں ہو. چلو ایک طرح سے میسینک مناتے ہیں، تو میسینک کو میں فی الحال علیحدہ کر دیتا ہوں. آپ کی میں بات کر رہا ہوں جو خاص طور پہ مسیح ہو. آپ فسح کے نہ تو عید مناتے ہو، نہ آپ کو فسح کے طور طریقوں کو پتہ ہے، نہ آپ ختنہ کراتے ہو. لیکن فسح کی عید کے لیے ختنہ کرانا ضروری ہے. اس برے کو کھانے کے لیے، اس بکرے کو کھانے کے لیے کم از کم 10 بندے چاہیے گھر میں. تو پھر آپ اس کو بکرے کو کھا سکتے ہو، کیونکہ بکرے کو رکھنا بھی جو ہے نا، اس بکرے کو آپ رکھ بھی نہیں سکتے.
یعنی کوئی ایک ٹائم ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے کہ اس بکرے کو سارے کو ختم کرنا ہے، اس کو روسٹ کر کے گرل کر کے کھانا ہے، اس کے بعد اگر گوشت ختم نہیں ہوا اس کو زمین میں دفنانا ہے۔ تو مسیح کے ساتھ کیسے فٹنگ ہوئی؟ کیا مسیح کو روسٹ کیا گیا؟ کیا اس کے گوشت کو گرل کیا گیا؟ کیا اس کے گوشت کو کھایا گیا؟ چلو آپ کہو گے نہیں جی وہ ہم لٹرلی نہیں، ہم ڈائریکٹلی لٹرلی نہیں پڑھ رہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم مسیح کی جو ٹیچنگ ہے اس کو ہم کھا رہے ہیں، اس کو ہم پی رہے ہیں اس طرح۔ چلو آپ نے اس کو اس طرح تشبیہ دے دی، تب بھی اگر آپ تشبیہ دے دیتے تب بھی فٹنگ نہیں آتی ہے برے کے ساتھ، کیونکہ برے کا یہ بھی بتایا گیا تھا کہ برے کا خون لے کے اس بکرے کو خون کو لو اور اپنی چگاٹھوں پر لگاؤ۔ تو آپ کون سا خون لگا رہے ہو چگاٹھوں کے اوپر؟ لٹرلی فزیکلی میں بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ جی وہ بس تشبیہ کے طور پہ، نہیں، فزیکلی خون لو اور اپنی چگاٹھوں پہ لگاؤ، تاکہ جب تمہارے اوپر سے وبا جائے گی تو تمہارے گھر میں وبا نہیں آئے گی، یہ کہا گیا تھا خدا کی طرف سے۔ تو ابھی آپ کہو گے نہیں بھائی ہم تشبیہ طور پہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہو تم تشبیہ طور پہ؟ جی ہم نے مسیح کا خون گرا، ہم نے اس کے خون کو ایلیگوریکلی تشبیہ طور پہ صوفیانہ طور پہ ہم نے اپنے اوپر اس کو لگا لیا۔ اوپر لگانے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے جی ہم نے اس کا گوشت کھایا، خون پیا، پھر تو آپ ڈریکولا کے بچے ہو گئے نا، پھر تو آپ ڈریکولا بن گئے سارے، پھر تو آپ انسان نہ ہو گئے، پھر آپ کینیبلز ہو گئے، افریقنس کی طرح جو کچھ افریقنس کینیبلزم کرتے ہیں، یہ مسئلہ آ گیا۔ پھر آپ کہو گے نہیں جی وہ تشبیہ ہے، صرف ہم لٹرلی تھوڑا گوشت کھاتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے جی یہ بھی لے لیتے ہیں۔ آپ لٹرلی آپ ڈائریکٹلی گوشت نہیں کھاتے، حلال نہیں کرتے، آپ صرف تشبیہ لے رہے ہو، چلو تشبیہ کر لیتے ہیں۔ مسیح نے کہا کہ تم میرے شاگرد نہیں اگر تم تورات کو، شریعت کو نہیں مانتے۔ آپ شریعت کو مانتے نہیں ہیں، آپ نہ شریعت کو رکھتے ہیں، نہ آپ عیدیں کرتے ہیں، نہ آپ ان کے قانونوں کو مانتے ہیں یہودیوں کے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا فضل کا دور چل نکلا ہے، آپ نے نیا اپنا پخانڈ شروع کر لیا، فضل کا دور چل نکلا جی ہمارا، ٹھیک ہے جی آپ کا فضل کا دور چل نکلا۔ اب آپ جو گناہ ہے دنیا میں آپ کرتے رہو اور یہی کہتے رہو کہ فضل کے دور میں ہمیں معاف ہے، یہی ہے نا آپ کا کام۔ ابھی دیکھ لو جا کے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، پاکستان میں دیکھ لو، طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں مسیحی لوگ، لیکن کہتے ہیں جی ہم فضل میں، ہمیں یسوع کے خون میں ہمیں کور کر لیا۔ گناہ بھی کرنا ہے اور یسوع کے خون نے کور بھی کر لینا، لیکن ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جو آپ گناہ کرو گے اس کا پیروکار آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، خالی بس منہ سے بول کے کہ میرے اوپر خون آ گیا وہ آپ معافی نہیں آپ کو ہوگی۔ شریعت کا بالکل سسٹم ڈفرنٹ ہے، تو آپ اس سسٹم میں اس لیے نہیں فٹنگ کرتے کیونکہ آپ کی فٹنگ ہوتی نہیں ہے۔ تو جو مسیح تھا ہسٹوریکلی 2000 سال پہلے، وہ تو شریعت سکھاتے تھے اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر بندے کو یہ کہتے تھے کہ شریعت میں رہو اور شریعت ہی کرو۔ وہ عیدیں بھی مناتے تھے ساری، وہ باقاعدہ جالریں پہنتے تھے، جو آپ نے شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی جالر ہوتی کیسی ہے۔ نہ آپ جالر پہنتے ہو، نہ آپ جو شریعت رکھتے ہو، نہ آپ جو ہے ٹیفیلنگ جو ہوتی ہے جو وہ سر کے اوپر لگاتے ہیں، بازو کے اوپر نہ آپ وہ پہنتے ہو۔ تو آپ کس حساب سے آپ مسیح کے ساتھ ہو؟ کس حساب سے آپ اس کی شریعت رکھ رہے ہو؟ اور اس کی شریعت نہیں تھی، شریعت موسیٰ کی تھی، اور وہ موسیٰ کی ہی شریعت کے بارے میں بات کرتے تھے۔ وہ جا کے آپ دیکھ لو یوحنا 5 میں کیا لکھا ہوا ہے، موسیٰ کی شریعت تمہیں جج کرے گی۔ یہ نہیں کہا کہ میری شریعت جج کرے گی، موسیٰ کی شریعت کے مطابق تمہاری ججمنٹ ہوگی، تمہارا عدالت موسیٰ کرے گا آ کے۔ کیا مطلب موسیٰ آ کے کرے گا تمہاری عدالت؟ موسیٰ کی شریعت، کیا انہوں نے یہ کہا کہ میں آ کے تمہاری عدالت کروں گا؟ نہیں، موسیٰ تمہاری عدالت کرے گا۔ اس نے موسیٰ کو آگے کر دیا، مطلب ان کی شریعت کو آگے کر دیا، جیسے کیا معنی لے جائیں کہ موسیٰ کی ریزریکشن ہوگی، ان کو زندہ کیا جائے گا۔ بہرحال جو بھی ہے، مقصد کہنے کا یہ ہوا اس ساری باتوں میں کہ تشبیہ جو آپ لے رہے ہو آپ غلط لے رہے ہو، ٹھیک نہیں آپ لے رہے۔ اس کے بعد آپ تشبیہ لیتے ہو کہ جی سلیمان بادشاہ نے یہ کہا کہ ایسے ہو گیا، تو پھر وہ مسیح کے اوپر کر لیتے ہیں۔ جی وہ بھی مسیح کے اوپر فٹنگ نہیں آتی اس تشبیہ کی، کیونکہ جو انہوں نے کہا انہوں نے بہت کچھ کہا، انہوں نے محاورتن بہت باتیں کہیں، اور محاورتن وہ باتیں ساری نہیں فٹ ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو باتیں کہیں انہوں نے وہ باتیں کہیں جو بہت ہی ایکسپلسٹ سے مراد ایسی باتیں انہوں نے کہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے لیے کہیں۔ ابھی وہ باتیں جو ہیں ہم ادھر نہیں بول سکتے اور نہیں کہہ سکتے کہ مسیح کے لیے ہیں، وہ سیکشول باتیں ہیں ساری۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے دوران باتیں چل رہی ہیں، اس کو جو کرسچینٹی کیسے اپلائی، مس
مس ایپلیکیشن سے مراد یہ کہ اس کی تشبیہ کیسے غلط جوڑی جاتی ہے کہ جی یہ خدا اور اس کا چرچ ہے. اچھا تو کیا خدا چرچ سے سیکس کرتا ہے جو کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کیا جا کے بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے؟ وہ بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے غزل غزلات میں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا ممبو جمبو آپ کی ٹیچنگز ہیں، اور آپ جو کیا کرتے ہو کہ الٹی جو تشبیہیں جوڑتے ہو، الٹا اس کا مطلب نکالتے ہو، پھر آپ کہتے ہو جی ہم جی بڑا خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ تو پرابلم ہے. تو ابھی میں ادھر اس بات کو چھوڑتا ہوں کہ میرے بھائی کہ آپ کی تشبیہیں نہیں میچ کرتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ تشبیہ 100% میچ کرے، یہ ضروری نہیں ہے. چلو 100% نہیں تو 90% تو میچ کرنی چاہیے نا، 90-95% تو ہونی چاہیے. لیکن 90 کیا ادھر 50% نہیں میچ ہو رہی. جیسے میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ ابراہیم کے بیٹے کے ساتھ میچنگ نہیں ہو رہی ہے. وہاں پہ اس کے بیٹے کو مذبے کے اوپر لٹایا گیا تھا، ایک خاص مذبح تیار کیا گیا تھا. کیا مسیح کو مذبے کے اوپر لٹایا گیا؟ اور جب ان کو مارنے لگے تو کہا کہ نہ اس کو مارو، تشبیہ ہے ہی نہیں وہ بلی. ان کو جو ان کے اوپر الزام تھا شرک کا، تو کیا ابراہیم کے بیٹے کے اوپر شرک کا الزام تھا؟ اس لیے آپ پتہ نہیں کیسے فٹنگ کرتے ہو. میرے بھائی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو، تم سب تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو اور خدا سے جا کے پوچھو کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو خدا سے ہی جواب لو اور خدا ہی آپ کو جواب دے اور خدا ہی آپ کو ہدایت دے. اس کو میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بشم ایڈونائی وشلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشم ایڈونائی. السلام علیکم بھائی، سب بھائیوں کو شلوم. اچھا آپ نے جو نومی بھائی ویڈیو پوسٹ کیا ہے پاسٹر کا، ادھر میں اس کا جواب دوں گا تھوڑا سا، بلکہ میں جواب دے چکا ہوں آلریڈی. اس کا بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ میں یہی تو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ کہاں پہ یسوع کا نام لکھا ہے. تو آپ نے ابھی کیا کیا کہ آپ نے وہ ویڈیو جو بنا کے دیا پاسٹر بھائی نے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھائی جو نام ہے اوبیسلی یہاں پہ انگلش میں جیزس تو نہیں آئے گا، یہاں مثلا کہ عبرانی میں نام پڑھنا پڑے گا جو انہوں نے یشوع کا ہے نام، یشوع. میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ آپ ٹھیک ہے آپ اس کو عبرانی سے لے کے عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہو یسوع، جو شین ہے وہ سافٹ ہو جاتا ہے، سین بن جاتا ہے، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی اتنا بڑا. تو وہ ٹھیک ہے، وہ زبانوں کے ترجمات میں آ جاتا ہے. یہاں حضرت عیسیٰ آپ بول لیتے ہیں عربی میں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اگین وہ مسئلہ نہیں ہے. میری اس کے ساتھ بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. ترجمات کو، نام کو جو ہے نا ایک زبان سے دوسری زبان میں کیا بدلتا ہے، مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے. میں صرف بات کروں گا کہ بھائی نے جو بتایا کہ انہوں نے پہلے لے کے گئے ہمیں 49 پیدائش کی کتاب 49 اور ان کا تھا جینیسس 49:18، پیدائش کی کتاب 49واں باب 18ویں آیات، جہاں پہ لکھا ہے کہ میں تمہاری نجات کا منتظر ہوں. بالفرض کا چلو میں سمپل سا ترجمہ کر لیتا ہوں، میں تمہاری نجات کا منتظر تھا. آئی ہیو ویٹڈ، منتظر کہ وہ پاسٹ ٹینس میں ہے، پاسٹ میں ہے، پریزنٹ میں نہیں ہے، نہ فیوچر میں ہے، وہ ہے پاسٹ ٹینس. آئی ہیو ویٹڈ فار دائی سیلویشن. تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں پہ بات چل رہی ہے دان کے قبیلے کی. کانٹیکسٹ دیکھنا بہت ضروری ہے ادھر، کیونکہ دان کے قبیلے کی بات چل رہی ہے اور دان کا قبیلہ کے بارے میں خدا بتا رہا ہے کہ یہ قبیلے کی یہ صفت ہوگی، یہ کام کرے گا، اس طرح کا یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو پھر اینڈنگ اس کی یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے 17ویں باب میں یہ لکھا جاتا ہے کہ دان جو ہے سانپ کی طرح راستے میں کھڑا ہوگا، جیسے ایک سانپ کھڑا ہوتا ہے اور وہ گھوڑے کی اڈی کے اوپر کاٹے گا اور گھوڑے کا سوار جو ہوگا پیچھے گرے گا. یہ دان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یعنی کہ وہ ججمنٹ عدالت کرے گا، یعنی کہ یہ ایک محاورتن بات ہے عدالت کی. تو آگے پھر لکھا جاتا ہے کہ آگے ہیبرو میں یہ آتا ہے لیے یشوات خا کیویتی ایڈونائی یا کیویتی یاوے، تو جو کہ لٹرلی انگلش میں ٹرانسلیٹ اس کی ٹرانسلیشن یہ آتی ہے آئی ہیو ویٹڈ فار یور سیلویشن او لارڈ، یا آپ اس کو یدھ واہ بول رہے ہیں یا ایڈونائی بول یا ہشیم بول رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی. تو اردو کی جو بائبل ہے ہماری پاکستان کی، وہ جو اگر ہم اس میں چلے جائیں پیدائش کی کتاب میں 49ویں باب میں
اس کی 18ویں آیات کو کھول لیں تو کچھ اس طرح بیان ہے وہاں پہ، میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ 18ویں آیات، اے خداوند میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں۔ یہ ٹرانسلیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، کمزور ٹرانسلیشن ہے، لکھا ہے میں دیکھتا آیا ہوں، لیکن وہاں پہ عبرانی میں یہ پاسٹ ٹینس میں ہے۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے عبرانی اور آپ کی سمجھ میں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یشوع جو لفظ ہے ایٹ سورس، عبرانی کا لفظ یشوع، کہ جو یشوع آپ مسیح کو مانتے ہیں اس کا نام لے لیتے ہیں اور اس میں سورس لے لیتے ہیں دوسرے والا نجات کا، جہاں پہ نجات لکھا ہوا ہے، یا اس کو ہم انگلش میں ریسکیو بھی بولتے ہیں، کسی کو بچانا۔ تو یہ لفظ کی اینڈنگ پہ آتا ہے ہ کا سمبل، ایک عبرانی کا ہے آتا ہے اس میں سمبل۔ جب عبرانی کا ہے سمبل آتا ہے تو یہ بن جاتا ہے فیمنن لفظ، یعنی کہ یہ نر لفظ نہیں ہے۔ یشوع جو ہیں، مسیح جو آپ کے ہیں، وہ نر ہیں۔ یہ لفظ آ رہا ہے مادہ کا، ہے جو اس کے اوپر اینڈنگ پہ آ جاتا ہے نا، وہ اس کو مادہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو فیمنن شکل دی گئی ہے نجات کو۔ تو یہ بھی فٹنگ نہیں آتی ہے، ادھر ایک نر ہے ادھر مادہ ہے، تو آپ اس کو کسی طریقے سے بھی زبردستی فٹنگ نہیں کر سکتے۔ چلو آپ یہ کہو گے کہ ہم لوسلی، ہم صرف جو نا اس کی تشبیہ جو لے رہے ہیں لوسلی لے رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ پاسٹ میں ہے، پاسٹ ٹینس میں۔ پاسٹ ٹینس سمجھے نا کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہو چکی ہے اس وقت، دان کے قبیلے کے وقت۔ تیسری چیز میں جو بہت ہی ضروری ہے کہوں گا کہ یہ غلط ترجمے نکالنے والی بات ہو گئی پھر، کہ زبور 9:14 کے بھائی نے بھی کہا تھا، پاسٹر بھائی نے ادھر، کہ زبور 9 اور 14 میں بھی اس آیات کا لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جا کے۔ زبور 9:14 میں جو لکھا ہوا ہے عبرانی کے اندر، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو میں اس کا صرف اینڈنگ پڑھتا ہوں، اینڈنگ یہ ہے، اگیلا بے یشوع تیخا، وہاں پہ یشوع تیخا جو لفظ ہے عبرانی کا پلورل ہے، یعنی کہ میں تمہاری نجاتوں میں، نجات نہیں نجاتوں، یعنی میں تمہارے ریسکیوز میں خوش ہوں۔ I will rejoice in your salvation، پلورل لفظ ہے وہاں پہ، لیکن اس کو سنگولر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے کیونکہ خدا کو پلورل طریقے سے یہاں پہ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک عبرانی کا یہ ہیک نسخہ ہے۔ یہاں پہ بھی جو پلورل لکھا جا رہا ہے یا پلورل جو ریڈ کیا جا رہا ہے عبرانی میں، اس کو ٹرانسلیشن انگلش میں سنگولر میں کیا جا رہا ہے، اس کی بھی سمجھ آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی مثلا کہ یہ بھی خدا کے ذریعے سے یہ آ رہی ہے سلویشن۔ اور زبور 9 جو ہے اس کا اگین کانٹیکسٹ جو ہے، کانٹیکسٹ، یہ زبور داؤد بادشاہ نے لکھی تھی، اور داؤد بادشاہ جو ہیں خدا کو جلال دے رہے ہیں ادھر، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کانٹیکسٹ ورس 2 میں آپ جا کے دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، آئی ول پریز یو لارڈ، میں تمہاری ثنا کروں گا ود مائی ہول ہارٹ، اپنے پورے دل سے، آئی ول ٹیل آف آل یور مارولس ورکس، میں تمہارے سب بہترین کاموں کا ذکر کروں گا، یعنی کہ یہ کام ہو چکے ہیں، یہ فیوچر میں نہیں 2000 سال بعد جا کے ہونے والے، یہ پاسٹ کے کام ہیں سارے، اگین وہ پاسٹ میں ہے، پریزنٹ میں نہیں ہے اور فیوچر میں نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، عبرانی کو جو ہے اگین غلط ترجمہ دے کے یا غلط رخ دے کے فیوچر میں کر دیا، یہ فیوچر ہے ہی نہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ان چیزوں میں کہ خدا جو ہمیں نجات دیتا ہے، وہ نجات کا یہ نہیں مطلب ہوتا مجھے گناہ سے نجات مل رہی ہے، یہ آپ کا سب سے غلط آپ کا جو مانی ہے جو آپ نکالتے ہیں نا، گناہ سے نجات، کوئی گناہ سے نجات نہیں ہمیں چاہیے، کوئی بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ خدا جب بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے یشوع یا یشوعات کا، اس وقت مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پریزنٹلی اس وقت آپ کو کسی چیز کی مشکل ہے یا دقت ہے یا کوئی آپ کے اوپر کوئی دوسری قوم حملہ آور ہے، تو آپ کو اسی وقت ریلیف چاہیے۔ اگر آپ کو آج کرونا وائرس آیا ہے تو کیا آپ 2000 سال بعد ریلیف مانگو گے گورنمنٹ سے جا کے کہ ہمیں 2000 سال بعد ویکسین دے دو؟ یہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کو پاسٹ ٹینس کو فیوچر میں، جو کہ اس وقت ریلیف نہیں چاہیے۔ ریلیف ہمیں جو ہے خدا کی ضرورت اس وقت ہے جس وقت ہم مانگ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم 2000 سال انتظار کریں، ایک شخص کو لٹکایا جائے سلیب کے اوپر پھر ہمیں اس کا طریقہ ملے گا ہمیں۔ دیٹس از ٹوٹلی رانگ اپلیکیشن میرے بھائی۔
غلط اپلیکیشن ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فیوچر کے ساتھ، آپ اس کی مس اپلیکیشن کر رہے ہو. اگین وہی آپ نے کام کیا، ہماری آیاتوں کو لے کے آپ اس کی غلط ترجمہ دے کے اس کو غلط فیوچر میں لے گئے. ہماری جو نجات ہوتی ہے وہ نجات ہوتی ہے پریزنٹ. کچھ بادشاہ ہمارے پر حملہ کر رہا ہے غیر قوم کا، یا ہم کسی کے غلام بن چکے ہیں جیسے مصر میں بن چکے تھے، تو وہ ہوتی ہے پریزنٹ ٹینس میں. اس کا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں 2000 سال بعد آ کے چھڑواؤ. سو یو مسٹ اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. یہ آپ کے طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، آپ کو یہ طریقہ کار اپنے بدلنے پڑیں گے اور آپ کو یہ مس ایپلیکیشن چھوڑنی پڑے گی. بہرحال البتہ نظر نہیں مجھے آتا کہ آپ چھوڑو گے، کیونکہ آپ نے 2000 سال تو چھوڑی نہیں ہے، ابھی آپ کیا چھوڑو گے. تو اس لیے کہتے ہیں نا لگے رہو منا بھائی، ملنا کچھ نہیں ہے اس سے. بروخ الشم یاوے وشلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشم ڈرنائے ممی بھائی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہماری قدوس کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جن کی آپ لوگ جو ہے بالکل نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا ایک ویو پوائنٹ لے لیا ہے اور آپ اسی ویو پوائنٹ کے اوپر چل رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. لیکن ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں؟ کیونکہ ہمیں جو ہے نا خدا نے جو چیزیں آپ بتانے کی ہمیں کوشش کرتے ہیں نا، وہ ہمیں خدا نے نہیں کہی. آپ کہتے ہیں جی کہ مسیح ہمارا جو ہے گناہوں کا نجات دہندہ بنا. ہمیں بائبل یہ نہیں کہتی کہیں بھی کہ مسیح کسی کا بھی نجات دہندہ بن سکتا ہے. ہمیں یہاں تک کہ ازیکل کی کتاب 18ویں باب میں خدا نے کہا کہ گنہگار جو انسان ہے وہ کیسے بچے گا. تو وہاں پہ یہ لکھا گیا کہ گنہگار انسان گناہ سے مڑ جائے اور ٹھیک کاموں سے اپنی زندگی بسر کرے تو وہ بچ جائے گا. وہاں تو کوئی مسیح کا ذکر نہیں آیا کہ مسیح بچائے گا اس کو. اس کے بعد یہی ہماری جو مقدس کتابیں ہیں، ہماری مقدس کتابیں یہ کہتی ہیں کہ اسرائیل کی طاقت کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی. اسرائیل کی طاقت سے مراد ہمارا خدا جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. یہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہو 1 سیموئیل چیپٹر 15 ورس 29 میں. تو وہاں پہ یہ لکھا ہے 1 سیموئیل 15:29 میں، جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتائے. یہ جی بنی اسرائیل کے خدا کی بات ہو رہی ہے. یہی ہے اسرائیل کی قوت، یہی ہے اسرائیل کی طاقت. ادھر بھی لکھا گیا کہ ادھر خدا جھوٹ نہیں بولتا ہے انسانوں کے ساتھ، اور انسان بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ رومنس کی کتاب کو پڑھو گے، پول کی جو لکھی ہوئی لکھائی ہیں ان کو پڑھو گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے 1 Corinthians 15 کے چیپٹر میں کہ آپ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتے ہو. یعنی کہ ٹوٹلی برعکس جھوٹ لکھا ہوا وہاں پہ، ٹوٹلی 100% غلط لکھا ہوا ہے، جو کہ شریعت کے مطابق، نبوت کے مطابق کہیں بھی فٹنگ اس کی نہیں آتی ہے. تو انہی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر گناہ میں لوگے تب جہنم میں جاؤ گے. پھر بات وہی آ گئی، ازیکل کے پاس آ جائیں نبوت میں. ازیکل کہتا ہے کہ نہیں، گنہگار شخص جو ہے اپنے گناہ کو چھوڑ دے اور وہ بچ سکتا ہے. کوئی مسیح نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں چاہیے اس کو. آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جی مسیح سے بغیر نجات ہی نہیں ہمیں حاصل ہو سکتی. یہ ہے کانٹرڈکشنز. یہ وہ کانٹرڈکشنز ہیں جو آپ لوگ جن میں مانتے ہیں اور جن میں آپ اپنے سرپرستی کرتے ہیں. لہذا اس میں جو ہے نا ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہماری شریعت کی ٹیچنگز نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، نہ ہی ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں اور نہ ہم ان چیزوں کے پیچھے چلیں گے. کیونکہ جو خداوند نے کہا تھا وہ ہوا نہیں ابھی تک، وہ بھی ہونا ہے. اور یہاں تک کہ مسیح کے بارے میں جو نبوت لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح نہ بلکہ آئے گا بلکہ گناہ کی قربانی دے گا، اپنے گناہ کی ان انٹینشنل سن، جو اس نے غلطی سے گناہ کیا اس کی وہ سیکریفائس دے گا. ابھی آپ بتائیں کہ آپ کا مسیح تو گناہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ کیسے آفرنگ دے گا؟ سوچنے کی بات ہے. والسلام.